حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے بیت اللہ تعمیر کی تھا اور تعمیر کعبہ کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کی، لیکن یہ دا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ قرآن دی اس آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تساں میرے محبوب نبی ہو، ایک عہد کرو میرے نال اور میرے گھر نو پاک کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ ہونے ہونے تیرا کعبہ بنایا، بظاہر تے دے شہر نظر کوئی نہیں آ رہی نہ پاکی دی تے پاک انہوں کرید ہے جتے پہلے کوئی شکوک ہون یا پلیتی دا مکان ہوئے اتنا بیت اللہ سی ہون تعمیر کر رہے ہیں، آواز آئی نہیں، پاک کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام تو پوچھا اب بڑی پلیتی کوئی نہیں تے پاک کی کریے؟ فرمایا بیٹا آج نہیں، آج تو 1000 سال بعد ایسے بیت اللہ لوگ ننگے طواف کرنگے، ایسے بیت اللہ دے اندر جناب بت رکھے جانگے۔ رب چاہتا ہے تسی دومیں باپ بیٹا کعبہ بنا کے مصطفیٰ دی آمد دا ذکر کرو اور مصطفیٰ دی آمد دا مقصد بیان کرو۔ دو چیزاں نے میلاد بھی پڑھو اور مقصد میلاد بھی بیان کرو۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہر سال تسی میلاد شریف چاہت سن دیو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہت اٹھا کے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا فیعلمہم الکتاب والحکمہ۔ توجہ کرنا، فرمایا اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ سے دعا کرنا، کعبہ سی بنا دیتا ہے تے پاکی دی دعا کرنے آ کیا؟ فرمایا ایک کافرہ تو پاک ادھو ہی ہوئے گا، بتاں تو پاک ادھو ہی ہوئے گا جدو آمینہ دا لال آئے گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، نال مقصد بیان کر دیتا اللہ اس کعبے دے اندر اپنا محبوب نبی مبعوث فرما دے جڑا تلاوت کرے، آیات دی تلاوت کرے، مردہ دلانو زندگی بخشے، پھر فرمایا یزکیہم، پھر اس تلاوت دی برکت دی وجہ تو مردہ دلانو زندگی بھی بخشے اور طہارت بھی بخشے۔ یہ مطلب ہے میرے نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا بیان کیتا۔ اور جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کرے لیکن مقصد میلاد بھول جائے، کم از کم وہ جاہلات بھی ہیں، پڑھا لکھا پکا عاشق سے میلاد بھی ہوئی گا جیڑا مصطفیٰ دا میلاد بھی بیان کرے، مقصد میلاد بھی بیان۔ ہون جے تجھے آکھو تے تقریر توڑنا میں مٹھی مٹھی کرنا، سبحان اللہ آکھو تے موڑ کرنے نہیں تا اپن ہوندی تقریر با کوئی نہیں جی، پانی اجے نہیں۔ رسول آئے کتاب لے کے حکمت، شکر ہے بندے دو چار ہی بولن تقریر پھاپ جائے گی، کتاب لے کے حکمت لے کے طہارت لے کے، اے مفہومن میں دے صاحب ترجمے کر رہے ہیں۔ ایدہ مطلب ہے جس کتاب کو حضور لے کے آئے، کیا اس امت دا اس کتاب نال کوئی رشتہ ہے؟ جیڑی طہارت حضور لے کے آئے، کیا وہ طہارت ساڑھے وجودت نظر آ رہی؟ جس حکمت و تنائی دا ذکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا یذکیہم فیعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا اس کتاب کی وجہ تو کتاب پڑھو گے یہ تیرے فائدے نے، فرمایا برکت بھی ملے گی، طہارت بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، تزکیہ نفس بھی ہوئے گا، تن بھی پاک ہو جائے گا، اور قرآن دی برکت دی وجہ تو تیرا من بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن افسوس
آج اسی اس قرآن تو دور ہیں، ساڑھا ربط کوئی نہیں اس قرآن نال۔ ہر بندے دی خواہش تے تمنا تے طلب ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا کو لین لار تے مالدار بن جائے، لیکن ذہن سے رکھنا میلاد دی جھڑیاں لان والی قوم، میلاد النبی تے لنگر کھان والی قوم، میلاد النبی تے جلسے کرنے والی قوم، ذرا میری باپ درد دل نہ سنو، جس کتاب و حکمت و علم تو میرے نبی لے کے کائنات پہ عالم پہ آئے، اور دوسری آیت اس کی فرمائے هو الذی ارسل بعثا جاء، ترے لفظ حضور دے میلاد تو ڈسکس کر رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ حضور ہدایت بھی لے کے آئے اور دین حق بھی لے کے آئے۔ بچوں بزرگوں آج تقریریں پیسے آنی نہیں کر رہے ہیں، آج تقریر سمجھن سمجھانا لی ہو رہی ہے۔ بھئی حضور ہدایت لے کے آئے، حضور کتاب لے کے آئے، یعلمکم الکتاب والحکمہ کتاب لے کے آئے، حکمت دے کے آئے، طہارت دے کے آئے، اور پکا عاشق رسول ہوئے گا جنہیں میرے نبی علیہ السلام دی اے پاکیزہ کتاب قرآن۔ اللہ بھی قسم ہے میں اور تسی قرآن دے لفظ گن سکنے ہیں، پارے گن سکنے ہیں، سورتاں گن سکنے ہیں، ادھی آیتاں گن سکنے ہیں، ادھی زبرات زیرہ گن سکنے ہیں۔ اگر بات چنگی لگے تے بولنا میں خوشی محسوس کراں گا۔ قیامت تک کوئی مولوی قرآن دی عظمت دا شمار نہیں کر سکتا، کوئی قرآن دی عظمت دا شمار نہیں کر سکتا، قرآن دی فضیلت نہیں گنی جا سکتی۔ کیا جی میں میرا نبی نبیاں چو سب تو آلہ، میں ساریاں کتاباں چو مصطفیٰ دے نازل ہونے والی قرآن دی کتاب دی سب تو آلہ۔ اور اس بات تو کھولو، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ۔ یا اللہ جڑا ہون بول لے ہو دے کارے سے حافظ قرآن بھی ہوئے، پر قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ میں نے خوشی ہوتی پئی بندے بول دے پہنے، ہر کتاب کتاب اللہ، پر مصطفیٰ قریب تے نازل ہونا رہا قرآن۔ بیٹا یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ جے جاگ دے بیٹھی ہوتی اگلی اس قرآن دی فضیلت بیان کرا، تورات اللہ دی کتاب ہے پر تورات دا حافظ کوئی نہیں۔ شاباش جڑا بولے اللہ پاک کو دی خیر کرے۔ سوائے صاحب کتاب نبی تو تورات دا حافظ کوئی نہیں۔ زبور اللہ دی کتاب ہے لیکن سوائے صاحب کتاب نبی تو زبور دا حافظ کوئی نہیں۔ انجیل اللہ دی کتاب ہے لیکن سوائے صاحب کتاب نبی تو انجیل دا حافظ کوئی نہیں۔ ہن بھی وہ بولو جڑا مسلمان ویڑے سے پیدا ہوئے ہیں، تورات دا حافظ کوئی نہیں، زبور دا حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں، پر جدو آیا قرآن فرمایا ہر گلی کے حافظ قرآن، ہر ملک کے حافظ قرآن، ہر ضلع کے حافظ قرآن، ہر شہر کے قرآن۔ کیا فرمایا دسنا چاہنا کتاب اللہ اور ہے، کلام اللہ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ ترے چار گلنا سنا دیں آج پتے دیں آنکھوں کو سنا۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ بولنا پڑے گا میرے بچوں کو۔ جوان قوم اپنا وقت سیرہ تے ضائع نہیں کری دا، میری ایک ایک گل نو سنو۔ تورات یہ توقع بھی نہ کرنا بھی آئی نونی صاحب پتہ نہیں کی کام چک دین گے، چکیا گیا ماں تے اس تو ہوتی تقریر نہیں میں نوم دی، میں پھر پیانا۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، پر قرآن کا حافظ ملے گا۔ وجہ کیے فرمایا دسنا چاہنا جے میں نبی نبیاں تو اللہ، اے میں مصطفیٰ دا قرآن کتاباں تو اللہ۔ اگلی گل کیڑی ہے فرمایا اے امت قرآن دی حافظ ہے، سبب اے امت بھی ساری امتاں وچوں افضل ہو اللہ۔ جیو بچے بولو، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ۔ تورات آئی بدل گئی، جیڑا بولے اللہ دی خیر کرے۔ تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی۔ میں انہوں تھلے ویکھاں کہ تو اڈیل ویکھاں، پر جدو قرآن آیا فرمایا اے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے رب نے قرآن مقدس تے ابتداء چی فرما دیتا ہے بدلے کے میں جے شک ہوئے۔ کیوں؟ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، پر قرآن کدے زیر بھی نہیں بدلی، زبر بھی نہیں بدلی۔ کیوں؟ فرمایا قرآن دی حفاظت میں رب دے ذمے،
کیا سبب کی ہے؟ فرمایا دسنا چاہنا رب دا کلام تو بدل نہیں نہ سکتا کیونکہ قرآن رب دا کلام ہے۔ تورات بدل گئی، ایک منٹ نعرے سے ٹائم نہیں، تقریر ادھی ہو گئی ہے۔ تورات بدل گئی، نہیں بولے تو سی، زبور بدل گئی، نہیں سمجھ آئی، انجیل بدل گئی، پر قرآن دی زیر بھی بدل سکی۔ انی تارک الفیکم ما امتمسکتم دہی لم تدل بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض فائترت اہل بیت فلن یتفرقا حتی یاردا علی الحال۔ فرمایا صحابہ میں دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیاں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت۔ فرمایا قرآن ویلا جناب قرآن اور میری اہل بیت۔ فرمایا دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیاں، جے میں قرآن پاک میں میری اہل بیت پاک، جے میں قرآن اس کوئی شک نہیں، میں میری اہل بیت اس کوئی شک نہیں۔ کیا؟ فرمایا قیامت تک قرآن بھی سلامت رہے گا، محمد دا خاندان بھی سلامت رہے گا۔ تورات بدل نہیں، یا تسی جے ہارور پاؤنڈ لگ پہ تھے آپا رولے نو پہ جانے۔ تورات بدل گئی، زبور آپ بند نہیں کر دیں دے، بند کرو ایدہ سوچی کٹ ہے، ایدہ پتہ ہی پاٹ کی بھئی بیٹے۔ تورات آئی بدل گئی، شاباش، زبور آئی بولنا پڑے گا میرے ساتھ، انجیل آئی، پر قرآن اگلے دن فرانس میں سویڈن میں قرآن جلائے گئے۔ اب پتر بیجا تھلے ہے، ماحول ایسا ہے، میرے پورے تقریر دی روحانیت تک ختم کرنا، پر سویڈن میں قرآن جلایا گیا۔ یہ کوئی نئی کام نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندے تاریخ پڑھنے والے ہیں، 1258 کے اندر ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، جا کے بھئی ساڑھی تقریر جا کے بغداد پہ حملہ کیا، 10,000 سے زیادہ یا 70,000 کے قریب علماء کو شہید کیا۔ لائبریریوں سے قرآن اٹھائے، حدیث اٹھائیں، جلا دی۔ خیال تھے یہ تھا کہ اب یہ جل جائیں گے، نیا آدھے مرجی نہ لکھ لائیں گے۔ قرآن بدلنے کی سازش تھی، جب قرآن کو جلایا گیا۔ مٹھی جی میں گل سنانی دو چی تسی سننی، جدو قرآن نو جلایا تے اوری راک سی نا، انہیں سمندر دی نظر کی تھی۔ کیڑا بندہ جڑا میری گل نو سنے دھیان نال، سمندر دی نظر کی تھی تے سمندر دے دوجے پاسے 7 سال دا بچہ کھڑا سی، پھٹے پرانے ہو دے کپڑے سڑ، پوکھتے پیاس ہو دے چہرے تے نظر آ رہی سی۔ اکو واری ہلاکو خان دل ویکھ کے مسکران لگ پیا۔ ہلاکو خان غصے چاہندا ہے میں تہاڈا قرآن ساڑیا تو ہسنا ہے۔ بچے ایک جواب دیتا، انہوں نے کہا چوڑ آدمی ہسدا تیری عقل تے پیاں۔ شاباش جڑا بولے ہو دا شکریہ، ہستا تیری عقل تے پیاں۔ کیا؟ انہوں نے کہا تو لائبریری سے قرآن جلا کے کہتا ہے پتہ نہیں ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج چبل آدمی جڑا میرے سینے چے قرآن ہے انہوں تیرا پیو ختم کرے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شفا برکت کتاب ہے۔ آج امت تڑپتی ہے، تبدیلی زرداری سے آئے گی، تبدیلی نواز سے آئے گی، تبدیلی اسٹیبلشمنٹ سے آئے گی، تبدیلی عمران سے آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، جب محمد کا قرآن آئے گا تبدیلی پھر آئے گی۔ کیا؟ یہ وہی قرآن ہے جس میں اخلاقیات بتائے گئے، یہ وہی قرآن ہے جہاں میں سیاست بتائی گئی، معاشرت بتائی گئی، یہ وہی قرآن ہے جس میں زندگی کا ہر گوشہ رب نے بیان کر دیا۔ کیا؟ فرمایا جڑا قرآن نال جڑے گا دنیا چ بھی یوں دی عزت ہوئے گی، قبر چ بھی یوں دی عزت ہوئے گی۔ اگر آپ اجازت دیو تے حدیث پاک سنا دیں ہمیں، 5 حدیثاں سناؤنی ہیں ہمیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا جب معراج دی رات میری ملاقات جنت تے ہوئی، جنت تڑ جیڑا بندہ کدے نہیں ہوئے سنی پیو دادے دا پتر تے چپ نہیں رہ سکتا۔ گل لے ہو جی سن لو، جنت حضور حکم ہوئے فرمایا سارا زمانہ تیری چاہت کرتا ہے، تو بھی کسی دی چاہت کرنی۔
بس 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 میری گل توجہ نہ لو پتر میں تہاڈیاں شاناں سناوندا پیا میرے ال نا 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 اے بات حساب کتاب کرے جے کری میرے ال تقریر سنو اے جنت تو بھی کسی کی چاہت رکھتی ہے اب جنت نے جو جواب دیا فرمایا دو بندیاں دی چاہت میں کرنیاں کیڑا کیڑا ایک قرآن پڑھن والا ایک تہاڈے ابو بکر عمر نال پیار کرن والا حدیث نمبر 2 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دولت مند کون ہے عرب کے 2 سپر پاور جنے تھے ایک کا نام عثمان غنی تھا اور ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا عرض کی تھی حضور عثمان بڑا دولت مند ہے عبد الرحمن بڑا بدولت مند ہے ہن بھی لنگر کھا کے گھر چلے جائے جے بولو گے تو شکریہ ادا کرے گا سارا دے باب نبی نے فرمایا نہیں میری امت سب تو زیادہ دولت مند ہوئے جنہوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہے بولا اور بیٹا نا کی تیرا حبیب احمد کھڑا ہو جا والد دا کینا عبد الرشید حبیب احمد حدیث سنا رہے ہو سمجھان واسطے عبد الرشید اے میں نے پتہ ہے میں نے دا پتر نہیں اے بھی پتہ ہے وڈے نواب دا پتر نہیں اے بھی پتہ ہے کسے سردار دا پتر نہیں ہو سکے تے دا پیو شاید غریب آدمی ہوئے بچے دے سر تے ویکھو امام ہے کپڑے کوئی ڈے نویں اللہ نہیں نے جان دے کون ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو اندر نا کی بچے تیرا تسی کہہ رہے ہو حبیب احمد ہے میں مدینے والے نبی دے بوئے تے گیا حضور حبیب کون ہے فرمائی یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ به طریقا من طرق الجنت وان الملائکۃ لتدع اجنحتها رداء لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في الجوف والماء ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب نہیں میں دوبارہ حدیث پاک پڑھنا تھوڑی جی دی آواز کھول سپیکر والے اللہ تیرے سپیکر وچ برکت دے میں دوبارہ حدیث پاک پڑھنا جڑا اس حدیث تے بولے اے حبیب احمد ہے اے ابے دا نام عبد الرشید ہے بھائی یہ کسی سردار دا بیٹا نہیں ہے اے غریب مزدور دا بیٹا ہے پر میری گل سن یا رسول اللہ بچہ کون ہے فرمایا یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ به طریقا من طرق الجنت فان الملائکۃ لتدع اجنحتها رداء لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في الجوف والماء ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب مدینے والے آکھیا پاویں غریب گھر دا پتر ہے حضور بچہ کون ہے اے بچہ کون ہے اے بچہ کون ہے میرے ال جی میرے ال سرکار نے فرمایا او بچہ ہے جن نے زمین تے قدم بعد وچ رکھے نے فرشتے نے اس بچے دے قدماں تھلے نوری پر پہلے رکھ دتے نے